الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عزیز دوستو اور ساتھیو، جیسے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے جو دروس کا سلسلہ چل رہا ہے وہ توحید کے موضوع پر چل رہا ہے، عقیدے کے موضوع پر چل رہا ہے، اور الحمدللہ یہ 42واں درس ہے توحید پر. پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے کہ کس حدیث سے ہم کو توحید کی اور شرک کی تفسیر ملتی ہے، اور وہ حدیث صحیح مسلم میں موجود تھی. اور اسی طریقے سے ہم پچھلے درس میں پڑھے تھے کہ کون سی چیزیں اپنانے سے یا کون سی چیزیں یا کون سے افعال کرنے سے یا کون سی چیزیں اختیار کرنے سے انسان شرک میں داخل ہوتا ہے، انسان مشرک ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہم پڑھے تھے کہ دھاگا پہننا ایک چیز، دوسری چیز کڑا پہننا، اور تیسری چیز تعویذ پہننا یا ودعا پہننا. کڑا پہننے کی دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ فیشن کی وجہ سے، جس کا کوئی دین سے یا پھر کوئی عقیدے سے تعلق نہیں. دوسری چیز اس کڑے سے یا اس دھاگے سے نفع و نقصان حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے پہنا جا سکتا ہے. یہ چیز جب اس نیت سے یا پھر اس عقیدے سے پہنی جائے تو پھر یہ شرک میں داخل ہوتی ہے. کب شرک اکبر اور کب شرک اصغر ہوتی ہے؟ جب اللہ پر توکل کر کے اگر کڑا پہنا جائے اور کڑے کو صرف ایک ذریعہ وسیلہ اپنایا جائے تو وہ شرک اصغر ہوتا ہے. اور اگر کڑے پر اعتماد کیا جائے، اللہ پر بھروسہ نہیں بلکہ کڑا یا پھر دھاگے پر یا پھر تعویذ پر اگر اعتماد کیا جائے، بھروسہ کیا جائے، تو یہ شرک اکبر ہوتا ہے. اسی طریقے سے پڑھے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ایک اکیلی ہستی ہے جو نفع اور نقصان کو دور کرنے پر اور نفع دینے پر قادر ہے. کوئی اور ہستی یا پھر کوئی اور شخصیت اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جو نفع دے سکتی ہے یا نقصان سے بچا سکتی ہے. اسی طریقے سے پڑھے تھے ودعا بھی پہننے سے انسان شرک میں داخل ہوتا ہے. ودعا کیا چیز ہے کہ ایک سیپی کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جس کو سمندر سے نکالا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے بیماریوں سے بچنے کے لیے یا پھر نظر بد سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر ہم پچھلے درس میں رکے تھے. اسی چیز کو کہ دھاگا پہننا، کڑا پہننا یا تعویذ پہننا، اسی چیز کو ہم اور آگے تفصیل سے پڑھیں گے کہ اور عقیدے کے کیا مسائل اس میں آتے ہیں. اگر کوئی شخص بخار کے لیے یا بخار دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص دھاگا پہنتا ہے تو وہ بھی شرک میں داخل ہوتا ہے. اور اس کی حدیث اور اس کی دلیل ہم کو یہاں پر ملتی ہے کہ ایک ابن ابی حاتم ایک مفسر ہے، ابن ابی حاتم ایک مفسر ہے جو ایک روایت بیان کرتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے ہاتھ میں دھاگا دیکھے جو وہ شخص کس وجہ سے پہنا تھا وہ دھاگا، تاکہ اس کا بخار کم ہو جائے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دھاگے کو کاٹ دیے اور انہوں نے یہ آیت تلاوت کی: وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں. تو وما یؤمن اکثرهم، اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ بہت سے لوگ اللہ کے ربوبیت پر، اللہ کے رب ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رب ہونے پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس جہاں کو پیدا کیا ہے، اس جہاں کو چلا رہا ہے، اس پر ایمان ہے. لیکن شرک کس میں کرتے ہیں؟ عبادات میں شرک کرتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. شرک کس میں کرتے ہیں؟ الوہیت میں. اللہ کو ایک نہیں مانتے. کس چیز میں ایک نہیں مانتے؟ عبادات میں. عبادات میں شریک کرتے ہیں. یہی شرک اگر آپ اس زمانے میں دیکھیں گے تو سب سے زیادہ یہی شرک آج دنیا میں، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو یا کہ غیر مسلموں میں، یہی شرک سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. غیر مسلموں سے مراد، غیر مسلم اگر ہم کہہ رہے ہیں تو غیر مسلموں سے مراد اہل کتاب ہیں، جو اہل کتاب یہ مانتے ہیں یا پھر مشرک بھی یہ مانتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن شرک کس میں کرتے ہیں؟ عبادات میں شرک کرتے ہیں. شرک اس میں کرتے ہیں عبادات میں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں. یہی شرک سب سے زیادہ اس دنیا میں موجود ہے. اب یہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ جو پچھلے درس میں بھی ادھورا رہ گیا تھا وہ یہ کہ اس حدیث میں کیا کہا گیا کہ وہ شخص بخار کی وجہ سے دھاگا پہنا تھا، تو اس دھاگے پہننے کو اس حدیث میں کہا گیا کہ وہ شرک ہے.
اور پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے کہ جو شخص کڑا پہنتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے. کس وجہ سے پہنتا ہے؟ دو وجہ سے. ایک، یا تو وسیلہ اختیار کرتا ہے یا پھر اسی پر اعتماد کرتا ہے. اسی پر اگر اعتماد کرتا ہے تو ہم سب کا اس پر اجتماع ہے، یا پھر ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ شرک ہے. اگر کوئی شخص کڑے پر یا دھاگے پر یا تعویذ پر اسی پر بھروسہ کرتا ہے تو ہم سب کا متفق ہے، ہم اس بات پر متفق ہے وہ شرک ہے. مسئلہ کہاں پر آتا ہے کہ جب وہ شخص وسیلے کے لیے پہن رہا ہو، کہ وہ اس شخص نے تعویذ کو یا پھر دھاگے کو یا کڑے کو یا کوئی بھی چیز ہو اس کو وسیلے کے لیے اس نے استعمال کیا ہے، وہ بیماری کو دور کرنے کے لیے. تو کیسے جو ہے نا، اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم دوا استعمال کرتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں. جب ہم کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو ہم کو ڈاکٹر کوئی لگانے کے لیے، زخم پر کچھ لگانے کے لیے پیسٹ وغیرہ دیتا ہے. تو کیا جب کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرنے والا اگر بھروسہ کرتا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ وہ گولی کھائے، اور کیا ضرورت ہے کہ وہ جو ڈاکٹر نے اس کو جو میڈیسن دی ہے وہ استعمال کرے؟ وہ اللہ پر توکل ہے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو وسیلہ اختیار کریں، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور سب سے اہم سوال ہے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کڑا پہننا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وسیلے کے طور پر کڑا پہننا یا تعویذ پہننا جب شرک ہو سکتا ہے، تو جب ہم بیمار ہوتے ہیں، بخار آتا ہے یا پھر کوئی اور بیماری آتی ہے تو ہم دوائیں استعمال کرتے ہیں، تو کیا وہ شرک نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اور پچھلے درس میں مجھ سے کوئی سوال بھی کیے تھے، مجھے ذہن میں نہیں ہے کون ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ تعویذ، اور اچھے طریقے سے ہم کو یہ جواب ذہن میں رکھ لینا چاہیے تاکہ جب ہم سے کوئی اور سوال کرے تو ہم اس کا جواب دے سکیں. اور بہت آسان ہے. تعویذ، کڑا یا دھاگا، ایسی جو چیزیں ہیں ان سب کی ممانعت احادیث میں آئی ہے کیا نہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، تعویذ، کڑا، دھاگا، یہ جو چیزیں ہیں ان کی ممانعت احادیث میں آئی ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ آئی ہے. اور صحیح احادیث میں پچھلے درس میں بھی آپ کو جو ہے نا دلائل دیا ہوں، اور اس درس میں بھی آگے بھی دوں گا. تو اس صحیح احادیث سے دلائل ملے ہیں. ایک چیز تو جہاں جو چیز پر ہم کو دلائل مل جائیں قرآن یا احادیث، صحیح احادیث سے، تو یہ ہمارے لیے حد بن جاتی ہے کہ ہم کو یہاں پر رکنا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہے. تو یہاں پر ہم کو دلیل مل گئی. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں دلیل کے علاوہ کوئی اور چیز کام نہیں کرتی. ہمارے سامنے اگر کسی چیز کی دلیل نہیں ہے تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں. جو کہا ہے اس کے منہ پر ہم مارتے ہیں اس بات کو، اگر وہ بغیر دلیل کے اگر کہتا ہے تو. لیکن ہم جہاں جتنے تعویذ اور جتنے کڑوں کی جتنی چیزیں ہیں ان کو جو استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں ممانعت آئی ہے، اسی لیے اس کو استعمال کرنا شرک ہے. بلکہ باضابطہ کہا گیا ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کہہ دیا کہ جو شخص بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا ہے. جب یہاں پر احادیث ہمارے سامنے ہے تو ہم کو یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ چیزوں سے بچنا ضروری اور یہ شرک ہے. اب دوسرا سوال ہماری جو زندگیوں میں اب جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ ہم جو دوا استعمال کرتے ہیں، میڈیسن جو ڈاکٹر ہم کو لکھ کے دیتا ہے، ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ کیسے شرک نہیں ہوتا ہے؟ شرک اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ان دواؤں کی کوئی بھی قرآن میں یا احادیث میں کہیں بھی اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ کو اگر بیماری ہو تو آپ دوا استعمال نہ کریں. کہیں پر بھی اس چیز کی جو ہے نا دلیل نہیں ہے. سب سے پہلی چیز. دوسری چیز، اگر کوئی دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری اس دنیا میں مگر اس کی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بیماری نہیں نازل کی، لیکن یعنی جتنے بیماریاں نازل کی ہے ان سب کی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھی ہے. لیکن دوا کس طریقے سے بنی جاتی ہے اور کس طریقے سے ہم تک پہنچتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا نازل کی ہے تو اس دوا کو استعمال کرنا شریعت سے ثابت ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو کہا کرتے تھے کہ اس کو شہد دو، کہا کرتے تھے کہ اس کو کلونجی دو، کہا کرتے تھے کہ اس کو فلاں چیز سے جو ہے نا
اس کا علاج کرو. اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خود شفا تھی کہ جیسے کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھے کہ جب وہ جنگ میں آئے, جنگ خیبر میں, تو ان کی آنکھ آئے ہوئے تھے, ان کو آنکھ آئے ہوئے تھے, وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اپنے لعاب مبارک کو نکال کر کے لگایا اور وہاں پر شفا ہوئی. بتلانے کا مقصد جتنے دوائیں ہیں اس کو استعمال کرنے کی ممانعت یا اس کو استعمال کرنے کے بعد شرک کہنا, اس کی کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے, اسی لیے اس کو استعمال کرنا صحیح ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں یہ اس دوا کو استعمال کر رہا ہوں, اگر میں اس دوا کو استعمال نہیں کروں گا تو بھی اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ مجھے شفا دے. کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دوا جب تک استعمال نہیں کروں گا مجھے شفا نہیں ہوگی, یہ شرک میں آتا ہے, چاہے وہ میڈیسن ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اس نے اللہ پر توکل نہیں کیا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں جب تک دوا استعمال نہیں کروں گا جب تک مجھے شفا نہیں ملے گی. بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے, صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں دوا استعمال نہ بھی کروں تو اللہ قادر ہے اس چیز پر کہ مجھے شفا دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم وسیلہ اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے وسیلہ رکھا ہے دنیا میں. آپ چاہے جو بھی چیز کرنے جائیں اس کے لیے آپ خود بخود حاصل نہیں کر سکتے, اس کے لیے وسیلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ یہ رکھا ہے. کوئی انبیاء اس سے چھوٹے ہوئے نہیں ہیں, انہوں نے بھی وسیلوں کو اختیار کیا ہے. انبیاء کرام نے بھی وسیلوں کو اختیار کیا ہے. جیسے کہ سلیمان علیہ السلام اسباب اختیار کیا ہے, اسباب اختیار کیا ہے. انبیاء نے بھی اسباب کو اختیار کیا ہے, وسائل کو اختیار کیا ہے, وسائل کو اختیار کیا ہے. جیسے کہ سلیمان علیہ السلام جب ان کو آ کر کے ہدہد جو پرندہ تھا, جب اس نے آ کر کے قوم سبا کی خبر دی کہ وہاں پر ایک عورت ہی حکومت کرتی ہے اور وہاں کی قوم سورج کی عبادت کرتی ہے, اس کو سجدہ کرتی ہے, تو سلیمان علیہ السلام کیا کیے, انہوں نے ایک خط لکھا جس کو ہدہد کو, جو پرندہ ہے, اس کو دیا اور اس کے ذریعے سے اس لیٹر کو پہنچایا. تو انہوں نے کیا کیا, وہاں پر ایک سبب اپنایا. انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے سبب, کیا سبب ہے وہ, دین پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک سبب اختیار کیا. اور وہ سبب کیا تھا, لیٹر لکھنا ایک سبب, دوسرا سبب ہدہد کو دینا, تیسرا سبب ہدہد کو بھیجنا وہاں تک. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں سب کو ہدایت دے سکتا ہوں, تو انہوں نے اللہ پر توکل کر کر نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے اسباب کو اپنایا ہے. تو اسی طریقے سے کئی مثالیں ہیں, لیکن میں مثالوں کے یا پھر جو ہے نا انبیاء کرام کی زندگیوں کے مثالوں میں ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن بتلانے کا مقصد کہ اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے, انہی اسباب کو استعمال کر کے ہر چیز اس دنیا میں ہوتی ہے, ہر چیز اس دنیا میں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی کسان یہ کہے کہ یہ میری زمین ہے, یہ زمین پر صرف میں پانی ڈالوں گا, کوئی بیج نہیں بوؤں گا اور اس میں سے مجھے آم کا جھاڑ ہونا چاہیے, تو کیا یہ کوئی بھی انسان کے دماغ میں, کیا یہ صحیح بات ہے؟ کوئی بھی اس کو تسلیم کرتا ہے؟ کسی بھی انسان کا دماغ تسلیم کرتا ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے سبب صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے. سبب کیا ہے کہ سب سے پہلے بیج بونا ہے, بیج کو زمین میں بونا ہے, اس کے بعد پانی ڈالو, اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یہ نہیں کہ بغیر پانی ڈالے بغیر بیج بوئے یہ بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین سے میرے لیے سب کچھ اگانے والا ہے. بتلانے کا مقصد اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں رکھا ہے, اس کو اختیار کرنا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے, ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ جو بیماری میں جو دوائیں استعمال کرتے ہیں, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک میں یہ دوا نہیں کھاؤں گا اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ مجھے شفا دے, یہ شرک ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ میں جب تک دوا نہیں کھاؤں گا مجھے شفا نہیں ملے گی, یہ غلط ہے, یہ شرک ہے. لیکن کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا کھانے سے نہیں روکا ہے, کہیں قرآن میں اور کہیں احادیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ دواؤں کو استعمال کرنا غلط ہے یا شرک ہے, اور اسی لیے میں اس کو سبب کے لیے استعمال کر رہا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں, تو یہ صحیح ہے, یہ شرک نہیں ہوتا ہے. لیکن جو ان چیزوں کے بارے میں ممانعت آئی ہے ان سے بچنا, جس کے بارے میں شرک کہا گیا ہے ان سے بچنا ضروری ہے, اور وہ شرک میں داخل ہوتے ہیں, جیسے کہ دھاگا ہے, کڑا ہے, یا پھر تعویذ وغیرہ ہے. یہ اہم چیز اس درس کی مجھے بتلانا تھا کیونکہ پچھلے درس میں یہ بات ادھوری رہ گئی تھی کہ توکل کڑے پر کر رہے ہیں اور اللہ پر کر رہے ہیں لیکن سبب اپنا رہے ہیں کڑے کو. تو یہ چیز جو ہے نا صحیح طریقے سے بیان کرنا میرا مقصد تھا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رقیہ شرعیہ یا پھر رقیہ, صرف رقیہ کسے کہتے ہیں کہ پڑھ کر کے پھونکنا,
پڑھ کر کے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو شفا کے لیے پڑھ کر کے پھونکنا، اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ تو کب رقیہ شرک ہوتا ہے؟ کیا رقیہ بھی شرک ہوتا ہے؟ اور تعویذ کب صحیح ہو سکتی ہے اور کب غلط ہو سکتی ہے؟ اس کے اور ہم تفصیل اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لینے کی کوشش کریں گے۔ سوال سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ کیا رقیہ اور تعویذ دونوں جائز ہے یا حرام ہے؟ رقیہ اور تعویذ دونوں جائز ہے یا حرام ہے؟ رقیہ اگر شرعی طور پر ہو، یعنی قرآن اور صحیح احادیث کے ذریعے سے ہو، تو پھر یہ جائز ہے۔ اگر رقیہ شرکیہ ہو، رقیہ شرکیہ یعنی کہ اس میں قرآن کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ملائی جا رہی ہے، جادوئی کتابوں کے ذریعے سے، یا پھر کسی اور سے مدد، غیر اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے اس میں، یا کسی اور کا وسیلہ اس میں لیا جا رہا ہے اگر رقیہ میں، تو وہ شرکیہ ہو جاتا ہے اور وہ حرام ہے، وہ رقیہ حرام ہے۔ اور اس کے دلائل میں انشاءاللہ دوں گا آگے، لیکن فی الوقت کہ رقیہ جس میں قرآن اور احادیث کے علاوہ، صحیح احادیث کے علاوہ جتنی چیزیں آتی ہیں، دوسری جتنی چیزیں جو بھی آئیں گی، وہ رقیہ شرکیہ ہوگا اور وہ شرک ہوگا۔ دوسرا سوال کا دوسرا حصہ کہ تعویذ حرام ہے یا جائز ہے؟ تو تعویذ بلا اتفاق جائز حرام ہے۔ تعویذ جو ہے اتفاقاً حرام ہے اور شرک ہے، اور اس کے دلائل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لیں گے۔ اگر تعویذ قرآن سے ہے، یعنی اس میں صرف قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، یا پھر معوذتین ہے، یا پھر سورہ بقرہ ہے، یا پھر جو ہے نا دوسری جو سورہ یاسین ہے، یہ اگر صورتیں لکھی ہوئی ہیں صرف قرآنی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا یہ جائز ہے تعویذ، اور اس کے بارے میں کیا احکام ہے، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی لیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دلیل لیں گے کہ کیا دلیل ہے کہ رقیہ اگر شرکیہ ہوگا اور جتنے تعویذیں ہیں کیا وہ جائز ہے یا حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اور یہ دلیل احمد اور ابو داؤد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، احمد اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنے ہیں، ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رقیہ اور جتنی تعویذیں ہیں وہ سب، اور جو تیولہ ہے وہ سب کے سب شرک میں داخل ہوتے ہیں۔ اب ہم کو رقیہ معلوم ہے کیا ہے، تعویذ کیا ہے معلوم ہے، تیولہ کیا چیز ہے، یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم کو ان الرقا، اس حدیث میں کیا آیا ہے کہ رقیہ کیا ہے، شرک ہے۔ سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اس حدیث سے کیا کون سا رقیہ مراد ہے، کیونکہ دو طریقے کے رقیہ، ایک ہے رقیہ شرکیہ جس میں شرک کی چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہے، جو بدعت جو شرک ہے، اور ایک رقیہ ہے جو قرآن اور احادیث سے ہوتا ہے، وہ صحیح ہے، اور وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے اور صحابہ بھی کرتے تھے، اور آج تک بھی وہ چیز موجود ہے۔ تو اس حدیث میں شرکیہ، جو رقیہ شرکیہ ہے وہ مراد ہے، اور وہی شرک، وہی رقیہ شرکیہ شرک ہے، وہی رقیہ کرنا، اس طریقے سے رقیہ کرنا شرک ہے۔ رقیہ شرکیہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ میں ایک ہی لفظ میں کہتا ہوں، جس رقیہ میں قرآن اور احادیث کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، یہ رقیہ شرکیہ ہے۔ آپ کے لیے آسان جواب، رقیہ شرکیہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں بھی کوئی بھی عالم کو اگر رقیہ کرتے ہوئے دیکھیں، کسی کو پڑھتے پھونکتے ہوئے دیکھیں، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ قرآن اور احادیث سے ہٹ رہا ہے۔ اگر ہٹ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں، آپ اس کے پاس نہ جائیں، یا پھر آپ کسی کو جانے کی وہاں پر اجازت نہ دے، جو جا رہا ہے اس کو روکے۔ اگر تو کیا ہے رقیہ شرکیہ کب ہوتا ہے؟ جب قرآن اور احادیث سے ہٹ کر کے کوئی چیز آ رہی ہے تو رقیہ شرکیہ، کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، قرآن اور صحیح احادیث سے جب کوئی اور چیز تیسری آ رہی ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی، دنیا کا سب سے بڑا جو عالم ہے اس نے بھی اس کتاب کو اگر لکھا ہے اور وہ اس کو لا کر کے اس کے ذریعے سے رقیہ کر رہا ہے، تو وہ حرام ہے، شرک ہے۔ رقیہ شرکیہ اسے کہتے ہیں۔ اور رقیہ شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ جو صرف اور صرف قرآن کی آیتوں سے اور صحیح احادیث میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں اس کے ذریعے سے جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے رقیہ شرعیہ، اسے کہتے ہیں رقیہ شرعیہ۔ اگر اور اس حدیث میں رقیہ شرکیہ مراد ہے جو کہ شرک ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اور رقیہ شرعیہ کے بارے میں اور ایک چیز سن لیں آپ کہ علماء کرام نے تین شرطیں رکھی ہیں رقیہ شرعیہ
صحیح ہونے کے لیے، رقیہ شرعیہ صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہے، اور ان چیزوں کو ہم کو یاد کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رقیہ کی جو چیزیں ہیں یہ ہماری زندگی میں بہت وقت آتی ہیں۔ ہم سب اس چیز کا تجربہ کر چکے ہیں کہ ہم کسی وقت ہم خود کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، یا ہم کسی اور کو کرنا چاہتے ہیں، یا ہم کسی کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ شخص رقیہ کرتا ہے تو کیا صحیح کرتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ چیز معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ علماء کرام نے 3 شرطیں بیان کی ہیں، اور اس کا انہوں نے کہا ہے کہ ان 3 چیزوں کو اگر ان 3 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی غائب ہے، ان 3 شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی غائب ہے تو وہ صحیح رقیہ شرعیہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے رقیہ شرعیہ صحیح ہونے کے لیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ قرآن اور احادیث صحیح ہو، قرآن اور صحیح احادیث صحیح ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ وہ صرف عربی زبان میں ہی ہو۔ کوئی بھی شخص رقیہ شرعیہ اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ اردو میں دعائیں پڑھ کر کے کسی کو پھونکے اور یہ کہے کہ یہ رقیہ شرعیہ ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ علماء کرام نے محدود کیے یہ شرطیں کہ وہ صرف عربی زبان میں ہی ہونا چاہیے۔ کیونکہ رقیہ شرعیہ کب ہوتا ہے؟ قرآن اور احادیث سے، اور قرآن اور احادیث کس میں ہے؟ عربی میں ہے۔ قرآن اور احادیث کس میں؟ عربی میں۔ اگر آپ قرآن کو اردو میں پڑھ کر کے رقیہ کرنا چاہیں گے تو کیسا صحیح ہوگا؟ کیونکہ نہ ہی یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور نہ ہی یہ کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا ہے، اور نہ ہی یہ کام سلف صالحین نے کیا ہے، اور نہ ہی اس زمانے میں یہ کام ہوتا ہے۔ یعنی عربی زبان سے ہٹ کر کے کوئی اور زبان میں رقیہ شرعیہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے دوسری شرط کیا رکھی ہے کہ وہ صرف عربی زبان میں ہی ہو۔ یعنی اگر کوئی آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھ کر کے اس کو پڑھ کر کے پھونکے اور یہ کہے کہ میں رقیہ شرعیہ کر رہا ہوں، غلط ہے۔ کوئی جو ہے نا معوذتین کی صورتوں کا ترجمہ پڑھ کر کے اردو میں، انگلش میں، جو بھی زبان میں ہو اس کو پڑھ کر کے پھونکے اور یہ کہے کہ میں رقیہ شرعیہ کروں، غلط۔ تو دوسری شرط، پہلی شرط کیا ہے؟ قرآن اور احادیث سے، اور دوسری شرط عربی زبان میں ہو، اور تیسری شرط اور آخری اور سب سے اہم وہ یہ کہ رقیہ شرعیہ کرنے کے بعد، یعنی قرآن اور احادیث سے عربی میں بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، رقیہ شرعیہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی، یعنی عربی زبان میں بھی ہے، قرآن اور احادیث سے ہی ہے، پھر بھی آپ کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اس رقیہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب سے اہم شرط ہے، کیونکہ ہم جب کوئی چیز سبب کے لیے اپناتے ہیں تو شیطان ہمارے ذہن میں آٹومیٹک ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ اسی پر اعتماد کرو، اگر تم رقیہ نہیں کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ شفا دے ہی نہیں سکتا، ایسا ڈالتا ہے شیطان۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، لیکن شیطان دھیرے دھیرے ہمارے ذہن میں ہمارے عقیدے کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تیسری شرط کیا ہے کہ رقیہ شرعیہ پر نہیں بلکہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ تو میں 3 شرطیں گنا دیتا ہوں یاد رہنے کے لیے۔ سب سے پہلے قرآن اور احادیث سے، صحیح احادیث سے ہونا، دوسری چیز عربی زبان میں ہی ہونا، اور تیسری چیز وہ رقیہ کرنے کے باوجود اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اس پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو گئی رقیہ کی چیز۔ اور ایک رقیہ میں اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ رقیہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ رقیہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو وہ خود کر لے سکتا ہے اگر اس کو معلوم ہے، یا پھر اگر کوئی شخص کر سکتا ہے، اگر وہ خود آ کر کے کر رہا ہے تو بھی جو ہے نا یہ صحیح ہے، اس کو کرنے دے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی کو بولے رقیہ کرنے کے لیے تو وہ بلوا کر کے کسی عالم کو، یا جو کر سکتا ہے رقیہ شرعیہ، اس کو بلا کر کے بھی اپنے اوپر رقیہ کرا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے سے بول کر کے کسی کے ذریعے سے اپنے اوپر رقیہ اگر کرا رہا ہے تو اس کے لیے نقصان یہ ہے کہ وہ جو 70,000 جو لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے ہیں، وہ ان کی جو شروط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ اس میں سے ہٹ جائے گا۔ بس یہ نقصان ہے۔ کرا سکتے ہیں آپ، میں اگر بیمار ہو جاؤں، اللہ بچائے، لیکن اگر مثال کے طور پہ میں اگر بیمار ہو جاؤں تو میں جو ہے نا کسی کو بلوا کر کے کرانا چاہ رہا ہوں رقیہ اپنے پر، تو یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود کر لیں، یا پھر یہ انتظار کریں کہ کوئی شخص اور آ کر کے آپ کو کرے۔ کیوں؟ اگر آپ بول کر کے اگر کروائیں گے تو آپ اس زمرے سے، یا پھر وہ جو 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے ہیں، اس سے وہ جو شروط ہے اس میں سے آپ ہٹ جائیں گے۔ تو یہ آخری بات تھی رقیہ شرعیہ کے بارے میں۔ اب دوسری چیز جو اس حدیث میں ہے، یہ تمائم، تعویذیں۔ تعویذ کب جائز ہو سکتی ہے اور کب حرام ہوتی ہے؟ اگر تعویذ صرف قرآن کریم کے ہی ذریعے سے ہو، اس میں صرف آیتیں ہی ہیں، تو کیا وہ جائز ہے؟ اور اگر جائز ہے تو کیا دلیل ہے؟ اور پہلے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔
اگر چاہے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، وہ حرام ہے، شرک ہے. اور کیا وجوہات ہیں میں آپ کو بتلاؤں. صرف قرآن سے ہی ہے تو بھی شرک ہے، صرف قرآن سے بھی ہے تو شرک ہے. اور اس کے کیا دلائل ہے میں آپ کو آگے بتلاؤں. ایک چیز اور اس پر ہمارا اتفاق ہے کہ اگر قرآن کے ہٹ کے کوئی اور چیز سے ہے تو ہمارا اتفاق ہے کہ وہ تو شرکی ہے. لیکن مسئلہ کہاں پر آیا ہے، سوال کہاں اٹھا ہے کہ کیا صرف قرآن سے ہی ہے، اس میں کوئی اور چیز نہیں ملائی گئی ہے اور کسی گندے خون سے نہیں لکھا گیا. گندے خون سے کیا مراد ہے میرا، کہ آج کے زمانے میں اتنے خطرناک لوگ آ چکے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو وہ نعوذ باللہ کتے کے خون سے، بلی کے خون سے، یعنی ہم کو بولنے میں اور سننے میں اگر برا لگ رہا ہے، اتنا برا لگ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے اپنی آیتوں کو نازل کیا ہے اس آیتوں کو اس خون سے لکھتے ہوئے دیکھ کر کے ان کو کتنا برا لگ رہا ہو. یعنی یہ سوچنے والی چیز ہے کہ ہم کو سنتے ہوئے اتنا برا لگ رہا ہے، ہم کو بولتے ہوئے اتنا برا لگ رہا ہے، تو جس کا کلام ہے اس کو کتنا برا لگ رہا ہو. تو آج کے زمانے میں ان تمام چیزوں سے اور اس سے بھی بدتر چیزوں جو چیز ہوتی ہے اس سے لکھنے والے لوگ ہیں موجود، اور ہم سب کو یہ چیز معلوم ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے. میں کوئی راز لا کر کے نہیں بتلا رہا ہوں، ہم سب کو یہ چیز معلوم ہے. لیکن قرآنی ہے، اس تعویذ میں صرف قرآنی آیتیں ہی ہیں. اور انشاءاللہ یہ آخری بات ہوگی میری اس درس کی، بلکہ جو تیولا ہے میں اس کے بارے میں صرف ذکر کر دیتا ہوں کہ کیا چیز ہے تیولا. تو کیا جو تعویذیں ہیں اگر وہ صرف قرآن سے ہی ہے اور وہ بھی صحیح پاکیزہ چیز سے لکھی گئی ہے، یعنی جو انک ہوتی ہے اس سے لکھی گئی ہے، تو کیا وہ جائز ہے؟ وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر صرف قرآن سے بھی ہے تو وہ شرک ہوتا ہے. کیوں شرک ہوتی ہے؟ اس کی علماء کرام نے 3 وجوہات بتلائی ہیں. 3 سب سے بڑے، کئی وجوہات ہیں لیکن اس میں سے 3 سب سے بڑے وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں، یعنی جو تعویذیں ہیں اس کے بارے میں صراحتاً دلائل آئے ہیں. جیسے کہ ہم پچھلے درس میں یہ حدیث دیکھے تھے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جو کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. یہ ظاہر دلیل ہے. اور اس کے علاوہ آج اس درس میں ابھی ہم جو حدیث پڑھے ان الرقیٰ والتمائم والطیولۃ شرک، کہ رقیہ اور جو رقیہ شرکیہ ہے اور جو تعویذیں ہیں اور تیولا جو ہے وہ سب شرک ہیں. تو سب سے پہلا جو شرط جو انہوں نے بیان کی ہے یا پھر جو وجہ بیان کی ہے علماء کرام نے کہ اگر تعویذ قرآن سے بھی ہے تو شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دلائل آئے ہیں. ان احادیث کے علاوہ دوسرے احادیث بھی ہیں جس میں تعویذ کے شرک ہونے پر دلائل آتے ہیں اور صحیح احادیث ہے پورے کے پورے. دوسری وجہ علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ جو چیز ہے اگر آپ صرف قرآن سے ہی لٹکا رہے ہیں، تعویذ کو اگر آپ صرف قرآن سے لکھ کر ہی لٹکا رہے ہیں، تو یہ چیز ہو سکتا ہے آگے جا کر کے شرک کی جو چیزیں ہیں اس پر آمدہ کریں، جو شرک کے جو دوسرے چیزیں ہیں اس پر آمدہ کریں. کیا مطلب؟ علماء کرام نے کہا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ قرآن سے ہے، لیکن آپ کی جو اولاد ہے ان کو تو یہ نہیں معلوم کہ یہ صرف قرآن سے ہے. وہ لوگ کے ذہن میں ہو سکتا ہے شیطان یہ ڈالے کہ اسی کے ذریعے سے تم کو شفا ہوگی، اب تم کو اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم اپنے پاس پہن لو، تم ہر مصیبت سے دور. تو یہ شیطان کیا کرے گا؟ جنریشن بائی جنریشن فتنے کو پھیلائے گا. کس فتنے کو؟ تعویذ کی. تو علماء کرام نے دوسری وجہ یہ دی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے شرکیہ جو چیزیں ہیں اس پر ابھارے شیطان، اس کی مدد سے، اس کے ذریعے سے اور شرکیہ افعال پر آمدہ کرے. یہ دوسری وجہ. تیسری اور آخری وجہ، کئی اور وجوہات ہیں لیکن تیسری اور آخری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو ہی تعویذ بنا کر کے رکھیں گے تو آپ کہاں کہاں جاتے ہیں؟ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، جہاں جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں پر بھی ہم جاتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے اس کی توہین ہوگی. اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ اگر قرآن سے بھی ہے تو تعویذ حرام، شرک ہے، حرام ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. 3 وجوہات کیا ہے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے کہ اس کے دلائل آ چکے ہیں، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اس کے کئی دلائل آ چکے ہیں سب سے بڑے. دوسری وجہ، اس کے ذریعے سے اس کو استعمال کر کے شیطان اور دوسرے شرکیہ افعال پر ابھار سکتا ہے. تیسری وجہ جو ہے جس کو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کی توہین ہو سکتی ہے. یہ ہو گیا ہے تمائم کے بارے میں، یعنی تعویذات کے بارے میں. آخری بات اس درس کی یہ ہے کہ اتیوالا کسے کہتے ہیں؟ اتیوالا کہتے ہیں، علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ ایک پرانے زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے سے پہلے عورتیں ایک چیز بنایا کرتی تھیں اس کے ذریعے سے، تاکہ اس کے ذریعے سے عورتیں کیا کرتی تھی؟ وہ چیز بنا کر کے اس کے ذریعے سے اپنے شوہروں کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی
اور اس چیز میں التولہ جو ہے اس چیز کے تشریح کرتے علماء کرام نے کہا ہے کہ اس میں شرکیہ چیزیں ہوتی تھی، یعنی غیر اللہ سے مدد، جو بت ہوتے تھے ان سے مدد لی جاتی تھی، یا پھر جو چیزیں غلط ہیں، جو مر چکے ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں ان سے مدد طلب کی جاتی تھی، یا پھر جادوئی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی مدد لی جاتی تھی ان چیزوں میں، اسی لیے وہ شرک ہے۔ ایک سوال یہاں پر سب سے بڑا ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں ہماری بیویاں بھی کوئی ایسی چیزیں بناتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ چاہتی ہیں کہ ان کو ہمارے شوہروں کو اچھا لگے، یہ ہم سب کے گھروں میں ہوتا ہے کہ ہماری بیوی کوئی چیز تیار کرتی ہے، ہم گھر جانے تک کوئی اچھی چیز بنا کر کے رکھتی ہے تاکہ جو شوہر کو پسند ہے، تاکہ شوہر دیکھ کر کے خوش ہو جائے، مجھ سے اور محبت کرے۔ یہ چیز آج کے زمانے میں موجود ہے، لیکن کیا یہ شرک ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی مسلم عورت اور موحدہ عورت اگر یہ چیز اپنے گھر میں، ایک شوہر مثال کے طور پہ اگر وہ شوہر کو خیمہ کھانا پسند ہے، مثال کے طور پہ خیمہ کھانا اگر پسند ہے، تو وہ عورت یہ جانتی ہے کہ میرے شوہر کو خیمہ کھانا پسند ہے، تو اس نے گھر میں اس شوہر کام کر کے آنے تک اس نے خیمہ تیار کر کے رکھا ہے تاکہ میرا شوہر دیکھتے خوش ہو جائے، مجھ سے اور محبت کرے، ارے میرا کتنا خیال کرتی، وغیرہ وغیرہ چیزیں جو بھی ہوتی ہیں، وہ اگر کوئی اور آج کی عورت، موحدہ عورت اگر کرتی ہے تو کیا وہ شرک ہوتا ہے؟ تو وہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کام میں اس نے کوئی شرکیہ افعال نہیں کیا ہے، اس کے ذریعے سے اس نے نہ ہی غیر اللہ کی مدد طلب کی ہے اس میں، اور نہ ہی اس میں کوئی جادوئی چیز کی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی اور جو شرکیہ ہوتی ہے اس نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ لیکن اگر وہ عورت اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے یا قربت حاصل کرنے کے لیے اگر وہ عورت جادوئی چیزیں، جو بھی چیز وہ بنا رہی ہے، اگر اس پر جادوئی چیزیں کرے گی یا غیر اللہ سے مدد طلب کرے گی تو یقیناً وہ بھی شرک ہوگا، وہ بھی شرک ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث میں کیا کہا گیا، وہ تیولا، اور تیولا کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیزیں عورتیں بناتی تھی جس میں وہ غیر اللہ کی مدد اور جادوئی چیزیں استعمال کرتی تھی، تو اگر وہ بھی چیز اگر اس سے استعمال کی جا رہی ہے تو وہ شرک ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے کوئی اور عورت ان تمام چیزوں سے بری ہو کر کے، شرکیہ افعال سے تمام سے بری ہو کر کے کوئی اور اپنے شوہر کی اگر جو نا مدد کر رہی ہے یا پھر اس کے خواہش کے مطابق اس کا کام کر رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات تھی آخری، اس درس کی آخری بات۔ اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بخار یا پھر بیماری کو دور کرنے کے لیے اگر دھاگے کو استعمال کرتا ہے تو وہ شرک ہوتا ہے۔ اور دوائیں استعمال کرنا، اگر آج کے زمانے میں ہم جو دوائیں استعمال کرتے ہیں اور دواؤں کو استعمال کرنے کی ممانعت کوئی قرآن میں کہیں اور کوئی احادیث میں نہیں آتی، اسی لیے دواؤں کو استعمال کرنے سے شرک نہیں ہوتا ہے، سب سے پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ رقیہ دو طریقے کا ہے، ایک ہے رقیہ شرکیہ اور ایک ہے رقیہ شرعیہ۔ رقیہ شرکیہ کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن اور احادیث کے علاوہ دوسری چیزوں سے کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ کسی اور چیز کو ملایا جاتا ہے، اور رقیہ شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ جو صرف قرآن اور صحیح احادیث کے ذریعے سے ہو۔ تیسرا نقطہ، تعویذ اگر قرآن کے ذریعے سے بھی ہے تو بھی صرف قرآن کے ذریعے سے اور پاکیزہ چیز سے لکھی ہوئی بھی ہے تو بھی شرک ہے۔ جو رقیہ شرعیہ اس کے رقیہ شرعیہ صحیح ہونے کے تین شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ قرآن اور احادیث سے ہو، دوسری شرط کہ وہ عربی زبان میں ہی ہو، تیسری شرط کہ اس رقیہ شرعیہ دونوں چیزوں پر ہونے کے باوجود اس پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ آخری نقطہ اس درس کا کہ تعویذ اگر قرآن سے بھی ہے تو کیوں حرام ہے اور کیوں شرک ہے؟ سب سے پہلی تین اس کی جو ہے نا وجوہات ہے۔ سب سے پہلی وجہ کہ اس کے دلائل، یعنی اس کے بدعت، اس کے شرک ہونے پر دلائل احادیث سے آئے ہیں، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ اور دوسری وجہ کہ یہ چیز کے ذریعے سے شیطان شرکیہ افعال پر ابھار سکتا ہے۔ تیسری اور آخری وجہ کہ اس کے ذریعے سے قرآن کی بے حرمتی ہو سکتی ہے۔ اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔